منافق شروع کرا دیا. میں نے کہا کزل کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ ناراض تو نہیں ہوگے؟ میری بچیاں تم بھی ناراض نہ ہونا. آج کے بعد تمہارے چاچے کا بیٹا، تمہارے ماموں کا بیٹا، تمہاری خالہ کا بیٹا کہ السلام علیکم، کہنا بھائی تیرے ساتھ میرا نکاح جائز ہے، تیرے سلام کا جواب دینا بھی جائز کوئی نہیں. اگر حال احوال پوچھنا پردے میں ہاں نہ کر دوں گی، لیکن اتنی آواز کہ تیسرے کے کان میں بھی نہ پڑے اور اسے بھی سمجھنا ہے کہ امی پتہ نہیں کیا کہہ کے چلی گئی. کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ تصویر بنانا کیسا ہے؟ بھابھی کا دیور کے ساتھ، جیٹ کے ساتھ گود بٹھائی کے بٹھانا کیسا ہے؟ فرمایا ایک ہوتا ہے کتا، ایک ہوتا ہے سور. گلی میں چوک میں کتا بیٹھا تھا، اچانک باہر نکلے، کتا تمہیں دیکھ کے ڈر کے بھاگا، تمہارے کپڑوں سے ٹکرا کے چلا گیا. فرمایا اگر اس کے بال گیلے کوئی نہیں، کپڑے پا کے نماز پڑھ سکتے ہو. اگر گلی کے چوک میں سور بیٹھا تھا، تمہیں دیکھ کے بھاگا اور جاتے میں سوکھا، اس کے بال گیلے نہیں تھے، فرمایا تمہارے کپڑوں سے ٹکرا کے چلا گیا. خبردار تم پاک لوگ ہو، کپڑے اتارو، دوسرے کپڑے پہن کے نماز پڑھو. فرمایا سور کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، سور بدل کے ساتھ لگ جائے، اتنا وجود نہ پاک نہیں ہوتا جتنا کزل کے ساتھ ہاتھ ملانے سے وجود نہ پاک ہو جاتا ہے. خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ جو لنڈے بازار میں یہود و نصارہ انگریزوں کے 2 سال ہٹائے ہوئے پہنے ہوئے کپڑے بڑے چھان چھان کے لاتی ہو. 20 کی چیز 25 میں لے آئی، کہہ لے کہ کیسی دھول جھونک کے آئی. میں کہہ رہا ہوں جی میری بیوی بڑی سمجھدار ہے، مردوں کو بات ہی نہیں کرنے دیتی، اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے جی، بڑی خیر ہے میرے گھر میں، اللہ کا شکر ہے. صبح 1000 روپے کا نوٹ دے کے جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں فون کرتا ہوں آج یہ پکانا ہے، ایسی تازی سبزی لے کے آئے گی، کرارا کرارا ہو جاتا ہے جی. ہمیں تو ملتی کوئی نہیں، ہم تو بڑے دھکے کھاتے ہیں جی، مطلب سے سیب ملتے کوئی نہیں، جیسے وہ لال لے کے آتی ہے. بڑی خیر ہے، شکر اللہ کا، جس کے باپ کا اللہ بھلا کرے. ایسی نیک عورت گھر کے اندر دی، کپڑے ہمیں تو ان کے کپڑوں کی بھی فکر نہیں، وہی لے کے آتی ہے، بڑی خیر ہے اس کے اندر. سرگودے والوں جو سارے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے آئے، تم کہتے ہو وہ خیر والی عورت ہے، چلو چلو مدینے چلیں، لیکن 12 مہینے ہو گئے نہیں جا سکے. چلو چلو مدینے چلے، آج یہاں ہاتھ جوڑو. اللہ تصویریں اتار کے حضور کے روضے میں بھیجے کہ تیری امت نادم ہو کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہے، صلح کر لے. اس سال برف باری کے موسم میں مری کھول دیا گیا، نارال کا غال کھول دیا گیا. فرمایا جاؤ ظالمو، برف کے گولوں سے کھیل کے آؤ، تمہیں مدینے کی کھجوریں ہاتھ میں لینے کی اجازت کوئی نہیں. کتنے لوگ ہوا کرتے تھے سیلفی حضور کے روزے کی چھاؤں میں بنوایا کرتے تھے. ہمیں نکلو نکلو یہاں سے باہر، پاکستان کا گند میرے مدینے میں گھول کے چلے جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو فرشتے لین میں عرصے سے کھڑے باری کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ملی. فرمایا صدیق میرا یار بڑا پکا تھا، اندر باہر کے میرے مزاج کو جانتا تھا. فرمایا صدیق تیری صداقت اپنی جگہ، تیری یاری اپنی جگہ، تیری وفاداری اپنی جگہ. 6000 فٹ کی بلندی پر کندھے پر اٹھا کے لے جانا صدیق اپنی جگہ، لیکن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار خبردار، میرے نبی کے آگے آنکھ نہ اٹھانا، تیری صداقت لے لوں گا. عمر جی میں نے تجھے دنیا میں ایمان کی غیرت بنا کے بھیجا. اے عمر، یہ زور، یہ طاقت دشمنان اسلام کو دکھانا،
میرے محمد کے سامنے جب بھی جائے تو جھک کے بیٹھنا، سینہ نہ تاننا. مجھے میری کبریائی کی قسم پھر عمر کوئی نہیں رہے گا. لا ترفعوا اصواتکم، چپ، بولنے کی بھی اجازت نہیں. تمہیں زور سے سلام پڑھنے کی بھی میرے نبی کے روزے پہ اجازت کوئی نہیں. اور لوگوں، کسی کا موبائل چوری ہو گیا، کسی کی جیب سے پیسے کھوس لیے گئے، کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی، کہتے ہو بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا. او لوگوں مدینے والا ناراض ہو گیا. اللہ اکبر، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوا کتنا بڑا ہمارے ساتھ حادثہ سامنے ہو گیا ہے. الہی، روزے کا دروازہ کیوں بند ہوا؟ فرمایا سرگودے والو، جب تمہاری تجارتی مراکز بند کیے گئے، تم نے آنکھیں بند کر کے سجدے کیے، احتجاج کیے، ریلیاں نکالی، پولیس کی لاٹھیاں کھا کر بھی تم نے دکانیں بند نہ کی. اوے لوگوں، میری مسجد کے دروازے بند ہو گئے، کسی نے احتجاج نہ کیا. یہی سرگودا تھا. مفتیان اکرام آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، لاٹھیاں مار مار کے اٹھا دیا گیا. او لوگوں، اب بھی کہتے ہو کرونا وائرس کیوں آیا ہے؟ داخلہ ہی بند ہے. چلو موج کرو، جہاں مرضی جاؤ، ناران جاؤ، کاغان جاؤ، دبئی جاؤ، انگلینڈ جاؤ، ہر جگہ کا ویزا کھل گیا. مدینے کا ویزا بند کر دیا گیا، نہیں جا سکتے. بڑے حاجی بڑے پھرتے ہو، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایٹومیٹک تسبیحات میں لے کے ہزار درود مرتبہ، ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو. فرشتے یوں جھانک کے دیکھتے ہیں اور یوں کر کے منہ پھیر لیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے؟ کہ اللہ جسے تو نے ساتھ پردوں میں چھپایا تھا، وہ باپ کے آگے ننگا سر ہو کے کھڑی ہے. پوچھو اسکول والوں سے، ناراض نہ ہونا. پروفیسر حضرات بیٹھے ہوگے، یونیورسٹی والے بیٹھے ہوگے. او لوگوں، آؤ دینی مدارس کا میں تمہیں فرق بتلاؤں. تم نے اپنی بچی کو مدرسے میں بھیجا جس کے سر سے دوپٹہ سرک رہا تھا، 4 سال مدرسے میں پڑھ کے آئی، خدا کی قسم پیر میں جرابیں بھی پہن کے آئی، چہرہ بھی چھپا کے آئی، دستانے بھی، اور یوں سمٹ کے آئی. کہنے لگی باہر جا کیوں ڈر لگتا ہے، شریعت نے حرام کر دیا. کوئی چوکیدار کھڑا ہے، لیکن تیری میری بچی پہلے دن اسکول پڑھنے گئی تھی. تم قسم اٹھاؤ اگر تمہارے موبائلوں میں اس کی فرسٹ ڈے کی تصویر ہو تو موبائل اٹھا کے دیکھو، تم نے سکارف باندھ کے یا حکم باندھ رکھا تھا، سینے پر چادر ڈال رکھی تھی، پجامہ بھی اتنا بڑا پہنایا کہ جوتا بھی چھپا ہوا تھا. لیکن 10 سال کے بعد تیری میری بچی میٹرک کی ڈگری تو لے کے آئی، لیکن دوپٹہ پتہ نہیں کس کو دے کے آ گئی، پتہ نہیں برقع کس کو دے کے آ گئی. تم نے زمینوں سے تم نے پوچھا کہ 10 سال تک مدر ڈے، فادر ڈے، فلاور ڈے، کلر ڈے، موسم ڈے، پکنک ڈے، ہم نے تمہارے حلال کمائی سے دانے بھر دیے، ہمارا قصور کیا تھا؟ تم نے ہماری بچی کے سر سے دوپٹہ ہی اتار دیا.